بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 26 ربیع الاول 1429 ہجری مطابق 3 اپریل سال 2008 عیسوی کو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات جبہ کے زیر اہتمام یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری اور بڑا ہی بے مثال اور انوکھا موضوع ہے، اور وہ ہے قرآن کے دشمن۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اس کلام پاک اور اپنے کلام عزیز کی عزت اور اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سربلندی کے لیے قولاً اور عملاً ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ اعلانات کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، دین اسلام کا تذکرہ ہوگا، اپنے گزشتہ اسلاف کی سیرت اور ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو آپ حضرات سے کی جائے گی، مسلمانوں کو بتلایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم ایسے لوگ ہو چکے ہیں اور ایسے ہم سست یا مردہ دل ہو چکے ہیں کہ ہمارے ذہن و دماغ پر ان اعلانات کا اور ان تمام جد و جہد کا، کوششوں کا جو بیچارے کرتے ہیں، ان کا کوئی خاصا اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہی اعلان کسی فاسق و فاجر اور کسی بے غیرت بے حیا آدمی کے لیے کیا جائے، یا کسی کھلنڈرے کے لیے کیا جائے، یا کسی پلیئر کے لیے کیا جائے، یا کسی ناچنے گانے والے کے لیے کیا جائے، تو ہم اپنے وقت میں سے، اپنی زندگی میں سے صرف وقت ہی کی قیمت نہیں صرف کریں گے، بلکہ جیب سے بھی پیسے صرف کر کے وہاں پہنچنے کے لیے ہم لوٹ مار کریں گے، اور مار کٹائی کر کے ہم وہاں پہنچ کر چاہے جوتوں میں بیٹھنا پڑے، چاہے کھڑے ہونا پڑے، بہرحال ہم وہ اپنی عزت سمجھیں گے۔ یہ
غیروں کی بات میں نہیں کرتا، خود اپنے مسلمان بھائیوں کا ہمارا اپنا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ بتلائیں کہ میں نے جو اس موضوع کو منتخب کیا ہے، یہ قرآن کے دشمن، یہ قرآن کے دشمن بظاہر ہماری نظروں میں جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، ہم غیروں کو سمجھتے ہیں۔ یعنی کچھ دنوں قبل کسی یورپین ممالک کے کسی ادیب نے، کسی رائٹر نے، جرنلسٹ نے، کسی اخبار لکھنے والے نے، کچھ ہفتے قبل کی بات ہے، شاید آپ کو معلوم ہو، اخبارات کے ذریعے، ٹیلی ویژنوں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کہ اس نے قرآن پاک کی توہین کی اور اس قرآن پاک کو مکمل اس نے فتنہ قرار دیا دور حاضر کا، اور کہا مسلمانوں کا جو یہ قرآن ہے یہ فتنہ ہے، یعنی پوری دنیا کے اندر یہ ایک بم ہے جس سے پوری انسانیت ہلاک اور برباد ہو جائے گی، اور جس کے اندر ایسی تعلیمات موجود ہیں کہ جن تعلیمات کے اوپر عمل کر کے دنیا ہلاکت و تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے اس موضوع پر ایک فلم بنائی، اس موضوع پر اس نے ایک ڈاکومنٹری تقریباً 15-20 منٹ کی فلم بنائی، اور اس نے فلم بنا کر کے یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے کونے کونے میں اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے خود مخالفین اس کے اپنے ملک میں، اس کے اپنے گھر میں پیدا ہوئے، اور لوگوں نے اسے جو ہے اس سے روکا، ڈسٹرب نہیں کرو، یہاں سے ہٹو، یہاں سے ہٹو، اگر بات کرنا ہے تو یہاں مت بیٹھو، سکون کے ساتھ بیٹھو، چپ چاپ سائڈ میں بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں پہلے، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ دلی کے چوراہے پر قرآن پاک کے اوراق جلائے جا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی اور خبر سنی ہوگی کہ امریکہ کے امریکین فوجیوں نے ابو غریب ہی نہیں بلکہ گونٹامو کے جیلوں میں جو مسلمانوں کو لے جا کر کے قید کیا ہے، ان کے سنڈاسوں میں، ان کے باتھ روموں میں قرآن کریم کو پھینکا گیا۔ اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنے آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے کہ رونگٹے کھڑے کر دیے گئے کہ پیشہ ور طوائف ہیں، ان کے جسموں کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں لکھ لکھ کر اس کو پہنایا گیا۔ یہی نہیں کہ ہم کہتے ہوئے ہم لرزتے ہیں، ہم کانپتے ہیں کہ جناب علی وہ باتھ روم، وہ ٹوائلٹ جس کے اوپر آدمی بیٹھ کر کے، یورپین ٹائپ کے جو اٹالی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیٹھ کر کے قضائے حاجت کرتا ہے، اس کا جو ڈھکن ہے جس پر جن کو ڈھکا جاتا ہے، اس ڈھکن کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ سینڈلیں، جو جوتیاں یہ طوائف ہیں، یہ رنڈیاں یا یہ جو فاحشہ قسم کی عورتیں استعمال کرتی ہیں، ان چپلوں کے اوپر قرآنی آیات، ان سینڈلوں کے اوپر قرآنی آیات لکھے گئے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اس وقت کی میڈیا، اس وقت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو انسانیت کے بہت بڑے علمبردار سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو انسانیت کو آزاد کرانے کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا غلام ہے، دنیا کو ہم ایک نئی دنیا میں لانا چاہتے ہیں، دنیا کو ہم ایک نئے دور میں لانا چاہ رہے ہیں، دنیا کو ہم ترقی کی راہوں پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، دنیا کو ہم جو ہے روشنی میں لانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ یہ باتیں کہتے ہیں۔ اور دیگر مذاہب اور دیگر دینوں کی کتابیں، ان کے دھرموں کی باتیں، ان کے مذہبوں کی باتیں انہیں نہیں ملتی۔ اگر دنیا میں اگر انہیں کوئی نظر آتا ہے تو کون نظر آتا ہے؟ مسلمان۔ ان کی اپنی مذہبی کتاب، وہ قرآن جو پوری دنیا کے لیے آج بھی چیلنج ہے۔ اللہ رب العزت نے جسے قرآن کریم میں ارشاد فرما کہ ان کنتم علی ریب، اے لوگو اگر تمہیں کوئی شک ہے، اگر تمہیں کوئی شبہ ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، جو ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ پر نازل کیا، اگر تمہیں کوئی شک ہے فَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو لاؤ اپنے تمام بڑے بڑے لوگوں کو اللہ کے علاوہ اور جمع کر کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس کی طرح، ایک صورت بنا کر کے اس کی طرح دنیا کے سامنے پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ کہتا ہے اور اگر نہ کر سکو اور یقیناً نہیں کر سکتے تم اس قرآن کی طرح تو کوئی کتاب تم نہیں پیش کر سکتے، اس قرآن کی طرح کوئی کلام تم نہیں پیش کر سکتے، مر جاؤ گے پوری دنیا میں جمع ہو کر کے اس قرآن کی طرح کوئی کلام پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ کا چیلنج ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے بچو جس کے ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے اتاری گئی ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ حالات ہیں دنیا کی کہ آج صرف ہماری جانوں ہی کی قیمت نہیں لگائی گئی، صرف ہمارے سروں ہی کی قیمت نہیں لگائی گئی، صرف ہمارے ملکوں کی قیمتیں نہیں لگائی گئی، بلکہ اب ہمارے قرآن اور ہمارے اپنے ایمان کی بھی قیمت دنیا کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور اب اسے بھی خرد برد کر کے اس کو بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ایسی صورت میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ایسی صورت میں ہمیں کیا راہیں اپنانی چاہیے؟ یہ سب ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھ کر مل کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ایک معراج ربانی یا مولانا عبدالشکور یا مولانا منظور یا فلاں ان کی ذمہ داری صرف انہی کی نہیں ہے، ایز اے مسلم ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ ہر ایمان کے دعوے دار کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، وہ پرہیزگاری اختیار کرے جیسا کہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تک سانس کے آخری لمحے تک، مرنے تک تمہیں مسلمان رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے بس اس کے بعد ہم کچھ بھی کرتے پھرے، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم زندگی کی آخری سانسوں تک تمہیں اسلام میں رہنا ہے۔ اگر تم امان چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ قرآن جب سے آیا، صاحب قرآن جب سے اس دنیا کے اندر آئے، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بلکہ یہی نہیں، بلکہ جب سے یہ دنیا بنائی گئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بابا آدم کو، اماں حوا کو جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے کے بعد اس کے بعد جب ان کو زمین کے اوپر اتارا تو کیا کہا؟ ان کو حکم دیا کہ سنو اہبطوا، جاؤ زمین کے اندر اپنی روزی روٹی تلاش کرو، وہاں رہو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جاؤ دنیا کے اندر رہو، ہماری طرف سے ہدایتیں آئیں گی، ہماری طرف سے تعلیمات آئیں گی، ہماری طرف سے روشنی آئے گی، تو جو لوگ اس روشنی کی اتباع کریں گے، جو لوگ اس روشنی کو فالو کریں گے، جو لوگ اس دین کو اپنائیں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ وہ روشنی آتی رہی آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نبیوں کے سلسلوں کو جاری کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، اور تقریباً ایک ضعیف روایت کے مطابق تقریباً 1,24,000 انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے، اور پھر آخری نبی جو قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کتاب دے کر کے قرآن کریم کہ یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اسی کے اوپر تم کو عمل کرنا ہے۔ آخری کتاب قرآن کریم، یہ ہدایت، یہ روشنی اللہ تبارک تعالیٰ مسلسل ہر دور میں جب بھی ضرورت پڑی تب اس دنیا کے اندر اتارتا رہا، تاکہ کسی بھی بندے کو قیامت کے دن اعتراض کرنے کا حق نہ ہو کہ اللہ ہم کو تو پتہ نہیں تھا، ہم کو تو علم نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، اے اللہ ہم کیا کریں، ہم تو اندھیرے میں تھے۔ نہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلوں کو اسی لیے جاری فرمایا، کتاب کو اسی لیے جاری فرمایا تاکہ اس کتاب کو نبیوں کی تعلیم کے مطابق اور ان کی تشریح اور ان کی توضیح کی روشنی میں پڑھا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔ چنانچہ یہ قرآن کریم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نجمن سبقن بوقت ضرورت
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی اور مدنی زندگی، جو 23 سالہ زندگی تھی، اس 23 سالہ زندگی میں یہ قرآن مختلف حالات میں اترتا رہا۔ کتنے برس میں اترا یہ قرآن؟ 23 برس میں یہ قرآن جب ضرورت پڑی یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا رہا، اور اللہ کے نبی اس قرآن کو لوگوں کو پڑھ کر کے سناتے رہے، لوگوں کو بتلاتے رہے، لوگوں کو اس کی روشنی میں تعلیم دیتے رہے، لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے رہے، نماز کی تعلیم دیتے رہے، زکوٰۃ کی تعلیم دیتے رہے، اور معاشرت کی تعلیم دیتے رہے، سیاسیات کی تعلیم دیتے رہے۔ غرض پوری دنیا کی تعلیمات، پوری تعلیمات جو ایک انسانیت کی ہدایت اور خیر اور اس کی بھلائی کے لیے ضروری تھی، اس قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تمام سب تعلیم دیتے رہے۔ ایسا نہیں رہا کہ یہ قرآن کی تعلیم جاری بھی تھی، اللہ کے نبی لوگوں کو بتلاتے رہے اور لوگ اسے قبول بھی کرتے رہے، ایسا بھی نہیں رہا، بلکہ اس کے معارضین، اس قرآنی دعوت کے مخالفین بھی کھڑے ہوئے، اور ایسے مخالفین کھڑے ہوئے، ایسے مخالفین مکے کے اندر خود، جس میں 40 برس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچپن سے لے کر کے جوانی تک کی زندگی گزاری، اس 40 برس کی زندگی میں بھی جب آپ کو امین کہا جاتا رہا، صادق کہا جاتا رہا، آپ کے ناموں کے حوالے پیش کیے جاتے رہے، معتبر بننے کے لیے، اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے اللہ کے نبی کی عزت اور ان کی قسمیں کھائی جاتی تھی، احوال اور عالم یہ تھے، لیکن اسی نبی نے جب اس قرآن کو پیش کیا تو اسی مکے کے اندر اس قرآن کے مخالفین بھی پیدا ہوئے، اور ایسے مخالفین پیدا ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو وہ شور مچاتے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا ہے، وقال الذین کفروا، جس کو ابھی آپ عزیزم عبد الرحمن سے آپ نے اس تلاوت کو سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، یہ پڑھتے ہیں اس قرآن کو مت سنو، کیا کرو؟ والغوا فیہ، چیخ پکار کرو، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ، ناچو گاؤ، تاکہ یہ قرآن لوگ نہ سنیں، کیونکہ جب یہ قرآن لوگ سنیں گے تو پھر ہدایت پا جائیں گے، سیدھی راہوں پہ آئیں گے۔ والغوا فیہ، اور اس کے اندر شور اور ہنگامے کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ ان کے اوپر غالب آ جاؤ، خود بخود یہ چپ چاپ ہو جائیں گے، خود بخود یہ خاموش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ضرور بضرور ہم ان کافروں کو بڑا سخت عذاب سنائیں گے۔ اللہ کا کلام پڑھا جائے اور شور و غوغا ہو، اللہ کا کلام پڑھا جائے، سیٹیاں بجائی جائیں، اللہ کا کلام پڑھا جائے اور تالیاں پیٹو، اللہ کا کلام پڑھا جائے اور جو ہے ادھم مچاؤ، شور مچاؤ، اللہ فرماتا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، جن کافروں کو ہم سخت عذاب دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو یہ اعمال کرتے ہیں سب سے برا بدلہ ہم اس کا انہیں عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اور قیامت ہی کی کوئی بات نہیں رہی، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی تو دیتا ہے، اور وہ جہاں بھی دے وہ اس کی مرضی ہے، اس پہ کوئی کنٹرول یا اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ یہ جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور شور شرابے کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، چیخ پکار کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ بولو، اللہ کے دشمن ہے۔ جو قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے۔ جو قرآن سے لوگوں کو بدزن کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم اللہ کو غلط کہو یا اللہ کے کلام کو غلط کہو، دونوں ایک ہی ہے۔ اللہ میں اور اللہ کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تم کسی کی بات کو جھٹلاؤ یا کسی شخص کو جھٹلاؤ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کہہ دیا آپ نے تو جھوٹا ہے، ایک آدمی کو کہہ دیا کہ تیری بات جھوٹی ہے، دونوں بات ایک ہی ہے، چاہے ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑ لو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ اللہ کے دشمن ہیں جو قرآن سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، ان دشمنوں کے لیے نار ہے، نار جہنم ہے۔ لہم فیہا خالدون، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ہماری آیتوں کا یہ انکار کرتے ہیں، ان آیتوں کے کیا انکار کا جو ان کو سزا دی جائے گی یہ وہ ہوگی کہ وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی زمانے میں اللہ عز و جل نے یہ بات لوگوں کے سامنے بتا دی تھی. اس کے باوجود بھی لوگ ہنگامے کرتے, اس کے باوجود بھی شور و شرابے کرتے, لیکن اللہ کا نبی اپنی دعوت کو پھیلاتا رہا, اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے دیتے رہے. وہ کبھی بھی ان باتوں سے نہیں چوکتے تھے. آج بھی چلتے چلتے وہ دور آیا. آج بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے دشمن وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں. قرآن کا دشمن وہ ہوتا ہے جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے. قرآن کے دشمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا کھاتے ہیں لیکن اللہ کو کھاتے ہیں, اللہ کی زمین پر چلتے ہیں, اللہ کے دی ہوئی خیرات اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اللہ کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے. وہ کون ہیں؟ وہ شیطان کے دوست ہیں, وہ قرآن کے دشمن ہیں. اور آج تک یہی معاملہ چلا رہا ہے کہ جتنے بھی کفار ہیں, مشرکین ہیں, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, اکثر و بیشتر سب اللہ کو مانتے ہیں. یہ نہیں ہے سب اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ہدایت اللہ رب العزت کس کو دیتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, لیکن ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا وعدہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. ھدی للمتقین, اس کے اندر ہدایت ہے, رہنمائی ہے, نجات ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے, جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. لیکن جو صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ, چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے بدھسٹ ہو, چاہے جین ہو, چاہے کوئی بھی ہو, زردشتی ہو, کوئی بھی ہو, جو زبان سے کہتے ہیں اللہ لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں, اللہ کا ڈر نہیں, تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی, ہدایت انہی کو ملتی. تو آج جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے میرے عزیزوں, جو کچھ بھی یہ ادھم چوکڑی مچائی گئی پوری دنیا کے اندر, پہلے ہمارے ملکوں کو غصب کیا گیا, سب کو غصب, ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو غصب کی گئی اور کی جا رہی ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے, خیر یہ تو بہت ہلکا تھا, لیکن اب ہمارے ایمان کے اوپر جب نوبت آئی ہے, ہمارے ایمان کے اوپر جب بات آئی ہے, ہمارے قرآن کو ہم سے بدزن کرنے کی بات آئی ہے, اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ آج کی بات نہیں رہی, شروع سے یہ معاملہ رہا ہے. ایسی صورت پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. پہلے اس کو سمجھو. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, کسی کے مٹانے سے یہ قرآن, اللہ اکبر, مٹ سکتا نہیں, مٹ سکتا ہے. قرآن کبھی نہیں مٹ سکتا ہے الحمدللہ. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کی خصوصیت یہ فرمائی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مٹانے والے مٹ گئے, ختم ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے, لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں. پچھلا تجربہ رہا ہے, پچھلے نبیوں کو کتابیں دی گئیں, تختیاں دی گئیں, صحیفے دیے گئے, توریت دیے گئے, زبور دیے گئے, انجیل دیے گئے. ظالموں نے, ان یہودیوں نے, ان خنزیر کے کھانے والے, تن کے گورے, من کے کالے, ان یورپیوں نے, اور ان کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے ان کو, کرسچن نصرانیوں نے, انہوں نے کیا حشر کیا, خرد برد کیا اپنی مرضیوں سے. یکتبون الکتاب بایدیہم, کتابیں باتیں لکھ کر کے اسی بائبل کے اندر شامل کری, انجیل کے اندر شامل کری, اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے اتر کے آئی ہوئی بات. ان ظالموں نے کم خیانت نہیں کی. اللہ نے ایسے نہیں کتے بلی بندر بنائے, ان کو ایسے نہیں بنائے. انہوں نے بڑی بڑی نالائقی حرکتیں کی ہیں, اور آج تک اللہ رب العزت جو قرآن میں فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, آج تک یہ ذلیل و رسوا ہیں یہودی, اور انشاءاللہ قیامت تک ذلیل و رسوا رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ کبھی عزت و آبرو کی زندگی نہیں پا سکتے. لیکن یہاں ایک بات اور آپ سمجھ لو, اگر ہماری زندگی بھی ان کے نقش قدم کے پر چلی تو ہم بھی انہی کے اندر شامل ہو جائیں گے. اگر ہماری زندگی, ہمارا کردار, ہمارا ایمان, ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل, ہماری دنیا انہی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلی, ہم چلے اسی پر, تو یاد رکھو ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے. ہم میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور باقی پوری زندگی ہم نے یہود و نصارہ کے طرز پر گزاری تو ہم مسلمان رہے. نہ, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یہ صحیح حدیث ہے, کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ, یہودی 71 فرقوں میں بٹے, والنصارى 72 فرقوں میں بٹے, وستفترق امتی علی 73 فرقہ, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. ایک ہاتھ ہم اور آگے رہیں گے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت ایک ہاتھ
یہود و نصارہ سے آگے رہے گی، کلھا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ قالوا وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی فرقہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جس دین، جس عقیدے اور جن منہج اور جن باتوں پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قیامت تک آنے والے جو لوگ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی میری امت کے 72 فرقے کے لوگ کہاں جائیں گے؟ بولو بولو، جہنم میں جائیں گے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، آج تو ہم نے نہ جانے کتنے فرقے بنا بنا کر کے اپنی اپنی پارٹیوں میں خوش ہیں، ہم جنتی ہو کر ہم جنتی ہو کر ہم جنتی، یہی تول لو، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے تو اسی طرح سے ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ کی پوری خصوصیتیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ان کے پورے پول کھولے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کی یہود و نصارہ کی ایک چال یہ بھی تھی اور ایک عادت سیئہ بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مولویوں اپنے پیروں کو الرب بنا لیتے تھے، یعنی اپنا آنکھیں بند کر کے جو حضرت فرما رہے ہیں سب صحیح ہے، حرام ہے تو حرام، حلال ہے حلال، جس کو چاہیں حلال کریں جس کو چاہیں حرام کریں، سب پیروں اور مولویوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا اور اپنا ٹھرے مار کے سوتے تھے، وہ دنیا میں مشغول تھے، جو آرڈر آ گیا چرچ سے، جو آرڈر آ گیا ان کے اپنے عبادت گاہ سے، خلاص وہی حق ہے وہی سب کچھ ہے، ان کو کچھ فکر نہیں تھی کہ ہمیں بھی کچھ کرنا۔ آج ہماری بھی یہی حالت ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے؟ آج ہم بھی دنیا میں مشغول ہیں، بلڈنگیں بنانے میں، کار بنگلے یہ وہ جمع کرنے میں، دین کون سیکھے گا؟ دین کے لیے چندہ دے دیتے ہیں، مدرسے ہم نے قائم کیا، خلاص 10 روپے چندہ دے دیے، ہم عہدے سے بری ہو گئے، زکوٰۃ صدقات میل کچل اٹھا کے مدرسوں کو دے دیے، مولویوں کو دے دیے، ختم بھائی، جو حضرت فرما رہے وہ صحیح۔ نہ، یہ دین مختلف ہے، یہ دین پچھلے دینوں سے ذرا اس کا انداز الگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی ذمہ داری یہ بتلائی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، تم میں کا ہر شخص مبلغ ہونا چاہیے، ایک آیت کریمہ تمہیں یاد ہے اپنے بھائی تک پہنچانے، اسے پہنچاؤ، انتظار نہ کرو فلاں عالم آئیں گے تو روکیں گے، آپ کو معلوم ہے یہ حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ برا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی کی شریعت کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، آپ کو دلیل کے ساتھ معلوم ہے، کھڑے ہو جائیے، سینہ تان کے کھڑے ہو جائیے اور کہیے یہ حرام ہے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اگر طاقت ہے تو، اور اگر طاقت نہیں ہے، الٹا مار پڑنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہہ دو، زبان سے کہہ دو یہ غلط ہے، نہ انتظار کرو کہ معراج ربانی فلانے مولانا ٹھکانے آئیں گے تب جا کر کے کریں گے، ہم تو عالم نہیں، نہ، اگر آپ کو علم ہے تو آپ بولیں، نہیں علم ہے بات الگ ہے، علم نہیں ہے تو بات بولو، تب زبان بھی نہیں کھولنی ہے، یاد رکھو۔ آج کل ہمارے ہاں علم ہے تو بھی، نہیں علم ہے تو بھی لوگ مفتی اعظم بنے پھرتے ہیں۔ ایک سوال اگر آپ سے کیا جائے اسی میں، ہم سے کوئی کرتا ہے تو ہم تو ابھی جواب دینے کے تیاری میں ہوتے ہیں، دوسرا بول دیتا ہے یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ اللہ کے بندے، جب ایک عالم دین بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے زبان کھولنے کی؟ لیکن نہیں، سب کو ایسا مفتی بنے پھر رہے ہیں، جانتے ہو اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے دین میں کسی بات کو بیان کر دینا بغیر سوچے سمجھے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ زبان بھی قیامت کے دن گواہی دے گی تمہارے خلاف، یہ جو ہم بولتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ایسے ہی اول فول آ کر کے بولتے ہیں؟ اس کی ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، کل قیامت کے دن آپ جہاں پکڑو گے اس سے پہلے ہمیں اپنے رونگٹے پکڑیں گے، ہماری یہ زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی، اللہ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، اور اللہ اس زبان سے ہمیشہ قرآن و سنت کی باتیں نکلوائے، بولو آمین۔ اس لیے میرے بھائیو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، آپ نبی کی امت ہو، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، اللہ نے فرمایا تم ایک امت ہو، تم کون ہو؟ تم ایک امت، تم فرقہ نہیں ہو، تم کون ہو؟ ہاں ایک امت ہو، ایک ہو، بس ایک ہو، ایک ہی نبی کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک قبلہ، ایک کعبہ اور ایک قرآن، ایک حدیث تمہارا، بس تم انیک نہ بنو، مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، خلاص اب تمہیں تعلیم لینی ہے، تمہیں سب کچھ لینا اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ایک بارہ بنکی سے ایک صاحب نے مجھے لیٹر لکھا کچھ دنوں پہلے، انہوں نے کہا ایک مولوی صاحب سے میری بحث ہو گئی، کہنے لگے کہ اجی وہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی نہ کسی ایک مذہب سے جڑ جائیں، کوئی نہ کوئی ایک مذہب پکڑ لیں، ان کے لیے ضروری ہے ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا مولانا، انہوں نے خط میں لکھا کہ مولانا ایک مذہب سے کیا مطلب،
کیا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے سوال سنو، کیا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا تو کیا آپ نے دین ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا ہے؟ کیا آپ نے دین ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے؟ کیسے لیا آپ نے؟ تو اس خط لکھنے والے بندے نے، بیچارے وہ جاہل، کہہ رہے میں جاہل ہوں لیکن اللہ نے مجھے راستہ سوچا. میں نے کہا تو جس مذہب کے پکڑنے کی بات آپ مجھے کر رہے ہیں، کیا اس مذہب کے امام سے آپ نے ہم نے دین ڈائریکٹ لیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی سمجھ میں؟ ہاں. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ مشکل پیش کر رہے ہو کہ ڈائریکٹ کیا آپ نے لیا ہے، اور امام کے پکڑنے کے لیے کیا آپ نے ڈائریکٹ امام سے دین لیا ہے؟ وہاں یہ مشکل کیوں نہیں پیش آتی ہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کھالا. اس کا مطلب بولے یار تفصیل ہے، اب آپ سے کون بات کرے، چھوڑو جانے. بولے نہیں مولانا تفصیل نہیں، یہی حق ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں. وہی ہمارے امام ہیں، وہی قائد ہیں، وہی رہبر ہیں، وہی رہنما ہیں. ہمارے الو گلو دوسروں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. چلنا ہے تو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ یہ یہودیوں کی صفت تھی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جنہوں نے اپنے پیروں، اپنے مولویوں، اپنے فقیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. جو کہتے ہیں حرام تو حلال، جو کہتے ہیں حلال تو حلال. نہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یہ نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کتاب اللہ ہے اور ایک دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں، میرے دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اسی قرآن کے خلاف انہوں نے پہلے سے بھی یہ ذرا موبائلز بند کر لو پلیز. میں سمجھتا ہوں کون سا امریکہ فتح ہو رہا ہوگا، آپ جا رہے ہیں فتح کرنے، وہاں سے بیت المقدس سے کوئی صدا آ رہی ہوگی آپ کو بلانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے بس پلیز. یہ جوال جنجال ہے. دیکھو کوئی بند کر دو، شاید ان کو نہیں معلوم ہوگا بند کرنے کی. اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ بڑے نازک ایام گزرتے ہیں. ہم بڑی مشکلوں کے بعد آپ تک بڑی مشکلوں تک پہنچتے ہیں. یہ مکاتب جعلیات، یہ دعویٰ سینٹرز، یہ بیچارے کوشش میں رہتے ہیں کہ آپ کے کچھ وقت جو بھی ملتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ جو ہے کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں اکٹھا کیے جائیں. یہ ہزاروں ریال خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو کیا غرض پڑی ہے سعودیوں کو آپ کو بٹھا کر کے یہاں عزت سے قالینوں پر آرام سے بٹھا کر سکون کے ساتھ، کیا ضرورت پڑی ہے ان کو؟ ہمارے ملک میں تو بہت کم ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، یا اپنے مولوی کو بلا کر کے اپنی کروا کے نکال دیتے ہیں. ان غریبوں ان کو کیا پڑی ہے جبکہ یہ کسی ان کو، لیکن نہیں، اللہ نے دیا فکر ہے، سوچ، اور یہی فکر سوچ ہمیں ہونی چاہیے. اس لیے ہمیں لبیک کہنا چاہیے بڑی خوشی کے ساتھ. اپنے کاروبار 1 گھنٹے کے لیے بند کر کے چلو چلتے ہیں، آج اللہ رسول کی بات ہوگی. یہ یہاں نجات کا ذریعہ ہے یہاں بیٹھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتی ہے، کہیں جمع ہوتی ہے، اور پھر وذکر اللہ، اور اللہ کا وہ ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں فرماتا ہے. ان کا ذکر کہاں فرماتا ہے؟ ہاں، جو ملائکہ مقربین ہیں ان کا ذکر وہاں ہوتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتے وہاں اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور جب مجلس کا آخری وقت آتا ہے اور مجلس برخاست ہوتی ہے تو پکارنے والا پکار کے کہتا ہے، اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک تو یہ مجلسیں انشاءاللہ ہر ماہ لگیں گی. انشاءاللہ ہم حائل سے آئیں گے اور مختلف زبانوں کے لوگ آئے ہیں، ہم حائل سے آئیں گے انشاءاللہ، اور ہماری مجلس ہر مہینے لگے گی. ویسے تو یہاں پہ جو آپ کے مکتب میں اب تو پرماننٹ الحمدللہ ایک عالم دین مدینہ یونیورسٹی کے فارغ اور ایک علمی خاندان، علمی گھرانے کے جو ہے شخص مولانا عبدالشکور صاحب مدنی، جن کے والد محترم بھی مولانا عبدالحق صاحب وہ بھی عالم دین ہیں، وہ الحمدللہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں متعین کیے گئے ہیں.
اب آپ کو حجت اور آپ کو کہیں بھاگنے فرار کی راہ نہیں ملے گی. آپ کو کوئی مسئلہ کوئی بات پوچھنی ہے, آپ انہیں پکڑیے. آفس میں کتاب چاہیے, قرآن چاہیے, کیسے چاہیے, وہ اس لیے ان کو رکھا گیا ہے کہ وہ آپ کی خدمت, آپ کی دینی معلومات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ وہ علم حاصل کریں. اب آپ بھاگ نہیں سکتے, اور اب یہاں علم حاصل کریں. علم حاصل کرو گے, اور سب سے بڑا یہ قرآن کا علم, کیونکہ قرآن ہی یہ سب کو معلوم ہے کہ قرآن چھین لیا جائے تو مسلمان برباد ہو جائیں گے. لیکن ایک بات اور یاد رکھو, اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بات کان کھول کر کے سن لینی چاہیے کہ یہ تمہاری اپنی مذہبی کتابیں نہیں ہیں جن میں تم نے خرد برد کر کے اور اس کو برباد کر دیا ہے. یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے, جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. اور یہ کتاب اللہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جیتا اور جاگتا پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے, اور تم جاؤ, یہ بھی ہم کہتے ہیں, پوری دنیا کے قرآن کو جمع کر کے کسی دریا میں ڈال دو, یا 15-20 برس تک کے لیے پابندی لگا دو کہ کوئی کتاب دنیا میں نہ چھپے. ہمارا دعویٰ ہے کہ تمہارا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا, لیکن جتنے قرآن کے پڑھنے والے اس وقت موجود ہیں اس کے کئی گنا انشاءاللہ 20 برس کے بعد قرآن پڑھنے والے ہماری جماعتوں میں, ہمارے مسلمانوں کی سب موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ قرآن صرف ان کتابوں میں محفوظ نہیں ہے, قرآن مسلمانوں کی چھاتیوں پہ لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کے دلوں پہ لکھا ہوا ہے, مسلمانوں کے سینوں پہ لکھا ہوا ہے. الحمدللہ یہ قرآن مٹنے والا نہیں ہے. رشیا نے کسی زمانے میں پابندی لگائی تھی, رشیا نے, روس نے, جب پورے صوبوں کو اس نے اپنے قبضے میں کیا تھا. اور آج سے 15-16 سال پہلے جب یہ پورے کنٹریز ٹوٹے, پورے ولایات اور صوبے الگ الگ ہوئے, تب جا کر کے ان بیچاروں کو, مسلمانوں کو آزادی ملی. اس وقت عالم یہ تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس مدینہ یونیورسٹی پڑھنے آئے, بخارا کے, ترمذ کے اور رسیا کے سارے تقریباً 25-30 تھے, سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہاں تو قرآن ممنوع تھا, کوئی پڑھاتا ہوا ملے تو اسے سولی پہ چڑھا دیا جاتا تھا, کسی کے گھر میں ملے تو اس گھر کو بلڈوزر چلا دیا جاتا تھا, آخر تم نے قرآن کیسے حفظ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں نے گھر کی آخری کمروں میں بیٹھ کر زبانی طور پر قرآن حفظ کرایا, اور الحمدللہ ہمارے شہروں میں ہر گھر کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں, مصر کے اندر باقاعدہ ایک بستی ہے, پورا ایک قریہ ہے, ایک بستی, جس کا بچہ مرد سے لے کر عورت تک آج تک الحمدللہ حافظ قرآن ہے. آج تک اس کو قریۃ الحفاظ ہی کہا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے ہی ملکوں کے اندر الحمدللہ ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن الحمدللہ موجود ہیں, جو صبح شام قرآن کو رٹ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے. یہ قرآن یہ ذلیل کیا ہم سے چھینیں گے, اور اس کی توہین کرتے ہیں, اس کے دشمنی کرتے ہیں. یہ خود اپنی قبریں اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہیں, یہ خود ذلیل و رسوا ہوں گے. ہمارے اسلام, ہم بھی ایک دھرم کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں. تم بھی کہتے ہو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی ہیں, تم بھی کہتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی ہیں. ہم نے تو کبھی کسی بائبل کی توہین نہیں کی, ہم نے تو کسی وید کی توہین نہیں کی, ہم نے تو کسی زبور اور انجیل کو ہم نے نہیں جلایا. ہم نے تو نبیوں, ہم مسلمانوں کا تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسیٰ پر ایمان نہ لائیں تو مومن نہیں, ہم عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لائیں تو مومن نہیں. ہماری کشادہ ظرفی, وسعت ظرفی اور عالی ظرفی کا عالم تو یہ ہے کہ ہمارا قرآن مکمل طور پر پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہوا ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس میں اترا اور جو اس سے پہلے جو کتابیں اتری, قرآن کی خصوصیت کیا ہے کہ ان پچھلی کتابوں کی بھی یہ تصدیق کر رہی ہے. صرف اس کا قرآن کا جرم یہ ہے کہ تمہاری نالائقیوں کے پردے فاش کیے ہیں قرآن نے. یہودیوں کے, نصرانیوں نے جو گھوٹالے کیے, قرآن نے وہ پردے فاش کیے ہیں. حرام کو کیسے یہ حلال کرتے تھے, حلال کو کیسے یہ حرام کرتے تھے, کیسے یہ زنا کرتے تھے, کیسے بدکاریاں کرتے تھے, کن انداز سے یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, کیسے انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ گڑبڑی کری, اور کیسے لوگوں کو قتل کرتے تھے, کیسے ظلم و فساد کرتے تھے. قرآن کریم میں پورے کرتوت اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ سورہ بقرہ پڑھو, یا بنی اسرائیل اذکروا, یا بنی اسرائیل اذکروا, یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہی یہود و نصارہ ہے. یہ کون ہے؟ ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے یہ بھی سنتے چلو.
ان کو قرآن سے دشمنی کیوں ہے؟ تم سے دشمنی کیوں ہے معلوم ہے؟ بتاؤ. ان کو قرآن سے اس سے دشمنی یہ ہے کہ یہ پرانی تاریخ اپنی یاد کرو. کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ بابا ابراہیم علیہ السلام. بابا ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اور چھوٹے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسحاق. حضرت اسماعیل کہاں پیدا ہوئے؟ کہیں بھی پیدا ہوئے؟ مکے میں آئے. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بولو. ہاجرہ. ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ. ماں اور بیٹے کو چھوڑ کے گئے اور اس کے بعد تاریخ آپ کو معلوم ہے، کعبہ تعمیر ہوا، زمزم کا کنواں نکلا، سب کچھ ہوا. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی اماں کا نام کیا تھا؟ سارہ. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اماں کا نام سارہ تھا. پھر حضرت اسحاق کے بیٹے پیدا ہوئے. ان کے ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب. تم لوگ مت بولو بھائی. ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب. پھر حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے؟ 11 بیٹے. ان میں ایک بڑے معروف ہیں، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ بولو. یوسف علیہ السلام. ماشاءاللہ. ہاں. اب حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، یہ رہ گئے فلسطین شام کی طرف، اور حضرت اسماعیل کہاں گئے؟ مکے کی طرف، عربوں میں. یہاں بنو جرہم کا قافلہ ہے اور یہاں عرب آباد ہوئے. کون آباد ہوئے؟ عرب. اور وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین اور ملک شام اور اسی علاقے میں رہ گئے. وہاں سے نبوت کا سلسلہ چلا. اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی بنے، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی بنے، یوسف کے بیٹے ان کے بیٹے نبی بنے، پھر ان کے بیٹے نبی بنے، پھر ان کے بیٹے نبی بنے. تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ ہے جو چلا. یعقوب علیہ السلام ہی ان کا لقب تھا اسرائیل. ان کا لقب کیا تھا؟ ایل مانے اللہ عبرانی زبان میں، اور اسرا مانے بندہ. اسرائیل عبداللہ. سمجھ رہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرا. بولو. اسرائیل. ان کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا. اور بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، یعنی یعقوب کے بیٹے. بنو یعقوب کہہ لو یا بنو اسرائیل. تو یہ بنو اسرائیل کا سلسلہ وہیں سے کہاں سے چلا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اسی میں پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا یہ سلسلہ چلا. اور انبیاء انہی کے قبیلوں میں آتے رہے، انہی کے خاندان میں آتے رہے. جب حضرت عیسیٰ کے بعد نبی عربوں میں پیدا ہوئے اور مکے کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سر مبارک پر رکھا گیا، جبکہ یہ بنی اسرائیل جو یہودی تھے یہ انتظار کرتے تھے کہ نبی آخری جو آنے والا ہے وہ ہم میں آنے گا. یہ انتظار میں تھے، جبکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. لیکن وہ کہتے تھے وہ ہم میں آئے گا. لیکن اب وہ ان میں نہ آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبوت کس میں بھیجی؟ عربوں میں. کہ یہاں مکے کے اندر یہاں سے ان کی دشمنی شروع ہو گئی. یہ ان میں کیسے نبی آ گئے؟ یہ لوگ تو جاہل ہیں، یہ لوگ تو جاہل ہیں. جبکہ عرب کے جو لوگ تھے مکے کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو ماننے والے لوگ ہیں. کعبے کے معمار ہم ہیں، کعبے کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. کعبے کو ابراہیم نے بنایا، کعبے کو ابراہیم نے غلاف چڑھایا، حجر اسود کو رکھا. زمزم اور یہ حج اور پورا مناسک حج اور قربانی اور طواف اور سعی اور یہ تمام سب چیزیں حضرت ابراہیم نے ہمیں بتلائی. دین ابراہیم کے ماننے والے ہم ہیں. یہودی کہتے تھے نہیں، نبی ہم میں اب تک آئے ہیں، ہمیں ہونا چاہیے، تم میں نہیں کوئی نبی آنا چاہیے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے ان کو ہو گئی دشمنی. وہاں سے یہ دشمنی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بتلایا جا رہا ہے، نبی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار. ان کے قتل کے در پہ ہو لڑائی ہوئی، جنگیں ہوئی، بہرحال جو کچھ بھی ہوا. مشرکین مکہ الگ جو دین ابراہیم میں خرافات کر کے بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پہ. تو اللہ کے نبی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہو. اللہ کے بندو، تو ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، تم تو 360 بتوں کے سجدے کرتے ہو. ایک اللہ کا سجدہ کرو، ایک اللہ کو پکارو.
ایک اللہ سے روزی مانگو، ایک اللہ سے بیٹا بیٹی مانگو، ایک اللہ کے نام کی نظر کرو، ایک اللہ کی قربانی کرو، ایک اللہ رب العزت کو پکارو۔ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بت ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ انہوں نے عقیدت و محبت میں حضرت ابراہیم کا بھی اسٹیچو بنایا ہوا تھا، حضرت ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا بھی فوٹو بنایا ہوا تھا، اسٹیچو بنا کر کے رکھا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ جی جناب علی ہم دین ابراہیم پہ یہی ہماری محبت ہے اور ہم محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا، چنانچہ مکہ فتح ہوا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے اسٹیچوؤں کو نبی علیہ السلام نے چھڑیوں سے مار مار کے گرایا اور کہا قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ بت پرستی اب نہیں چل سکتی۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو جلن ہے، حسد ہے، ان کو یہ ہے، ایک تو یہ کہ نبی ان میں آیا، اور یہ لوگ اس آخری نبی کے ماننے والے ہیں، یہ جانتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں یہودی اور یہ کرسچن یا نصرانی، یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے یہ۔ کیوں؟ حسد میں، بغض میں چھوٹے ہو جائیں گے، کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہیں، اللہ نے ہمارے اندر اتنے ہزار نبیوں کو بھیجا ہے، ہم سب سے بلند و بالا ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ رہیں؟ یہ سب تو کتے اور خنزیر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا کتے اور خنزیر کی طرح ہے، ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ حکمرانی، سیادت، یہودی جو یہ جو اسرائیل ہے، اسرائیلی جو ہیں، فلسطین کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یہ چند لوگ ہیں، لیکن ان کے پیچھے چونکہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ تو ایک پھونک، مسلمان پھونک دیں تو یہ کمینے ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، ہماری پھونکوں کے اندر بھی تو وہ قوت ہونی چاہیے نا، ہمارے اندر وہ قوت ہے ہی نہیں، ہمارے اندر تو وہ قوت ہی سلب ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ یہود و نصارہ نے ہمیں گھسیٹ کر اپنے نقش قدم پہ لگایا ہوا ہے، اپنے طریقے پہ لگایا ہوا ہماری زندگی۔ ہم قرآن سے رشتہ توڑ چکے، نماز سے رشتہ توڑ چکے، اللہ کی توحید سے رشتہ توڑ چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں معلوم، اپنی تاریخ کا ہم کو کچھ پتہ نہیں، ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہم نے فلمیں، سینما ہال اور تھیٹر اور ناول اور میگزین اور یہ اور وہ غلط سلط علم گلم برے لوگوں، باطل لوگوں سے ہم نے لینا سیکھ لیا، تو پھر ہم کہاں؟ قرآن کو ہم پڑھتے نہیں، قرآن جو ہمارے پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم اس قرآن کو سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، تو بتاؤ پھر وہ ہم کہاں جائیں؟ پھر ہمارا وہی حشر ہونے والا ہے۔ تو ہماری پھونکوں میں، ہمارے جسموں میں قوت اور طاقت کہاں سے آئے گی؟ ہماری دعاؤں میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے دین کے اوپر قائم و دائم رہو۔ اس قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کرو، قرآن کو پڑھو، حرفن حرفن پڑھو، لفظن لفظن پڑھو، ترجمہ معنی قرآن الحمدللہ ہر زبان کے اندر موجود ہے، تمل کے اندر، اردو کے اندر، کیرلا کے اندر، سنگھالی کے اندر، ہر ہندی کے اندر، ہر زبان میں موجود ہے۔ اس کے اندر دیکھو، اس کی تاثیر کو سمجھو۔ یہ قرآن بڑا مؤثر کلام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو پڑھو گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی اٹھا لو گے جب کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر کوئی گالی دینے والا گالی دے، کوئی برائی کرنے والا برائی کرے، صرف وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تم اپنے راستوں پہ چلو گے، جس طرف جاؤ گے تمہیں قرآن والے کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ یہ قرآن کے سچے اور پکے دائی۔ لیکن آج دیکھیں، اس لیے میرے عزیزو بات زیادہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں وقت بھی آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا، مختصر یہ کہ یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، اور آج تک الحمدللہ عربوں میں جب یہ قرآن اترا تھا، عرب جب بھی اس میں کوئی ایک آیت کریمہ بنا کر کے اس کی طرح کوئی نہیں لا سکا۔ آج بھی کرسچن موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، عربی بولتے ہیں، لبنان ہے، فلسطین ہے، اور آپ کا مصر ہے، اور آپ کا عراق ہے، اور آپ کا کیا کہتے ہیں بیروت ہے، سارے مغرب ہے، موراکو ہے، سب عربی بولتے ہیں۔ بڑے بڑے اخبار نکالتے ہیں، بڑے بڑے ٹیلی ویژنوں پر کرسچن لوگ اپنے اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں، ریڈیو پر سب کچھ پیش کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہیں، مدبرین ہیں، سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے بدعان ہیں، لیکن آج بھی کسی مائی کے لال کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ قرآن کریم جیسا کوئی ایک سورت کیا ایک آیت کریمہ ہی پیش کر سکے۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ قرآن کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، عربی جو سمجھتے ہیں نا، ان کے اوپر قرآن کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت بڑا روب ہوتا ہے۔ ایک مثال میں دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر بن خطاب عرب تھے، عربی جانتے تھے، سمجھتے تھے کلام اللہ عربی زبان میں کیا کہا. میں آپ کے سامنے پڑھوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ سمجھا؟ لیکن ایک عرب کو بولو سمجھ گیا کیا کہا ہے میں نے. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا. لیکن ایک عرب جو زبان کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں سنتے تھے، نہ کبھی بیٹھتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ جانتے تھے. روکا ہوا تھا لوگوں نے، مت جانا اس کے پاس، اس کے کلام میں جادو ہے، اس کی باتوں میں سحر ہے، ایک دفعہ سن لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، باپ داداؤں کے دین سے پھر جاؤ گے. ایک دفعہ سوچے کہ یہ چراغ ہی بجھا دو، بات ہی ختم ہو جائے، اندھیرا ہو جائے گا، محمد کو ختم کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. تلوار لے کے نکلے، راستے میں ایک صحابی نے دیکھا کہ بڑے تیز ترار، بڑے بہادر تھے یہ. کہا باپ رے باپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج میں اس فتنے کو ختم کرنے جا رہا ہوں. کہا کون سا فتنہ؟ کہنے لگے ارے پورے مکے کے اندر اس نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے، گھر گھر میں لڑائی، باپ بہنوں بیٹوں میں لڑائی، بھائی بھائی میں جنگ کروایا ہوا ہے. کہتا ہے کہ جی ایک اللہ کو مانو. اور یہ سمجھ گئے وہ کہ یہ طوفان تو بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہوگی. صحابی تھے، دل جو ہے گھبرا اٹھا کہ میرے نبی تک یہ کیسے پہنچے. انہوں نے سوچا اس طوفان کو کسی چھوٹے جوہڑ کی طرف پھیر دو، کسی چھوٹے بڑے نالے سے ملنے کے بجائے کہ پیڑ پودوں میں کہیں لگا دو. کہا عمر اس نبی کو قتل تم کرنے تو جا رہے ہو لیکن تم نے اپنے گھر کی بھی خبر لی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا گھر میں تمہارے بہن اور بہنوئی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. ارے نبی تو نبی دیا تو بہن بہنوئی کٹ جائیں گے، اب تو بہن بہنوئی کو مارنا کتنا مشکل ہے. کہا بہن بہنوئی تو علیکم السلام بہن بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں. کہا ایسا؟ کہا ہاں. کامیاب ہو گئے، پلاننگ ان کی کامیاب ہو گئی. ذہن میں فوری طور پر جو طوفان کو رخ موڑنے کا جو ان کے دماغ میں پلان آیا تھا وہ فوری طور پر مڑا اور کہا اچھا تو پھر سب سے پہلے میں انہیں جا کے نپٹتا ہوں، پھر میں اس تک پہنچوں گا. پلٹے گئے کان لگا کے دروازے پہ سنی، کچھ پڑھ رہے تھے وہ لوگ. دروازے پہ دستک دی. بہن نے پوچھا کون؟ کہا عمر ہے، دروازہ کھولو. سمجھ گئے آج تو کچھ نہ کچھ ہونے والا. فوراً وہ جو صحابی بیچارے پڑھا رہے تھے مصعب بن عمیر تھے، کون تھے وہ، چارپائی کے نیچے گھس گئے اور قرآن وغیرہ لے کر کے اندر گھس گئے. انہوں نے چھپا دیا. دروازے پہ بہن ہوتی ہے. جس باپ کا خون بھائی کی رگ میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون بہن کی رگ میں بھی دوڑتا ہے. اس لیے بہن کو بھائی سے کوئی خوف نہیں ہوتا. بہنوئی ڈر جاتا ہے لیکن بہن نہیں ڈرتی. بہن نے دروازہ کھولا. کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ کہا کچھ بھی پڑھ رہے تھے. کہا نہیں، جو ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ دونوں مسلمان ہو چکے ہو. اب بات جب کھل گئی تو بہن نے کہا ہاں بے شک ہم مسلمان ہو چکے ہیں. کھینچ کے تھپڑ جو ہے بہنوئی کو دیا. اب بہنوئی کے خون جب دیکھا تو بیوی تڑپ گئی کہ میرے شوہر کو استعمال چھڑانے کے لیے آئی، تو بہن کو بھی ایک تھپڑ کھینچ کے دیا اور بہن کے بھی جسم سے چہرے سے خون پڑا. تب بہن بلبلا اٹھی. کہا عمر تم ایک قطرے یا چند قطرے خون گرانے کی بات کر رہے ہو؟ ارے میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو، پھر بھی میں اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. میں نے جو کلمہ پڑھا ہے میں اس کلمے کے اوپر ثابت قدم رہوں گی. میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، ہم کبھی اس دین سے پھر نہیں سکتے. جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو. جب عمر نے یہ جرأت دیکھی، اور بھی بہن بھی کمزور ہوتی ہے بھائی کے سامنے، لیکن اگر کھڑی ہو جائے تو بھائی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. جب دیکھا کہ بہن اس طرح سے ڈٹ گئی تو اس نے کہا اچھا مجھے وہ کلام سناؤ جو کلام تم پڑھ رہی تھی. کیا ہے وہ کلام جس کو پڑھ کر کے تم مسلمان ہوئے ہو؟ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ بہن نے وہ کلام پڑھنا شروع کیا، قرآن. جب وہ قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ، ایک ایک لفظ عمر کے سینے میں اترتا جا رہا تھا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا بند کرو. قرآن بند کیا اور وہاں سے اٹھے اور فوراً زید بن ارقم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں جا کے دروازے پہ دستک دی. خوفزدہ تھے مسلمان، چند لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، اقلیت میں تھے. مکے کی سرزمین تھوڑے لوگ تھے.
छुरियों से देखा, छोटे छोटे सुराखों से। कौन? कहा उमर, नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी को खबर दी गई, अल्लाह के नबी उमर आया है और आज कुछ ना कुछ हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हटो, मुझे आगे जाने दो। हंसते हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सामने आ गए, ना आज जो कुछ भी होना है फैसला हो जाएगा, या तो उमर की तलवार होगी, उमर की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी, आज जो कुछ भी होना है मैं जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने अपने चचा से कहा पीछे हटो, मुझे जाने दो। अल्लाह के नबी बड़े बहादुर थे, बड़े शुजा थे। नंगी तलवार देख करके भी आपके चेहरों पर सलवटें नहीं आई। आपने दरवाजा खोला, देखा उमर आमने सामने, निगाहें मिली, अल्लाह अल्लाह, निगाहें मिली रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामन पकड़ के झटका, उमर क्यों आए हो, किस इरादे से आए हो? उमर के हाथ से तलवार छूट गई और कहा इरादा तो यह है कि अब आपकी गुलामी में अपने सरों को दे दूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। यह कुरान की तासीर है। ये क्या है बोलो? कुरान की तासीर है। यह कुरान दिलों में यूं घर करता है। तुफैल दौसी आए, कबीले के बड़े सरदार, बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब अपने दौर के, जिनको बहुत बड़ा लक़ब मिला हुआ था। जब मक्के के अंदर पहुंचे उम्रा तवाफ के लिए खाने काबा के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, तो कुफ्फार मक्का ने उनकी बड़ी आवभगत की। सरदार थे कबीले के, इज्जत की, और ले गए, खिलाया पिलाया और कहा देखो एक बहुत बुरी खबर हम तुम्हें सुनाने वाले। आए तो हो तवाफ करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो कि यहां एक पागल पैदा हुआ है और वो लोगों को गुमराह करता है, बाप दादाओं के दीन से हटाता है, वो लोगों को साबी बनाता है। लोगों को क्या बनाता है बोलो? साबी। साबी, स्वाद अलिफ जबर सा, बाये ज़िर बी, साबी कहते थे उस जमाने में। जो बाप लोग दादाओं के दीन से फिर जाए उसको क्या कहते थे? सहाबी। जैसे आजकल कहते हैं वहाबी। वहाबी किसको कहते हैं? जो बाप दादाओं के दीन को छोड़ दे उसको क्या कहते हैं? हाँ, पहले के लोग उसको साबी कहते थे। ये तारीख में, हदीस में मौजूद है, कुरान में भी मौजूद है। अब नियाज़ फातिहा अगर आप करते थे छोड़ दें तो आपको गांव वाले क्या कहेंगे बोलो? भाई नियाज़ फातिहा उर्स मेला करते थे, अगर छोड़ दें तो आपको क्या कहेंगे? कहा सहाबी नहीं कहेंगे, कहेंगे फलाने का बेटा वहाबी हो गया सऊदी अरब से आकर। वहाबी तो कहेंगे ना, फलाना वहाबी हो गया, यही कहेंगे। पहले उन्हीं को साबी कहा जाता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे अपना, ये कहते हैं खुद अपना वाक़या कि मैं काबे का तवाफ करता था तो रुई होती है ना, रुई कान में डाल के तवाफ करता था कि कहीं उसकी बातें मेरे कान में ना जाएं। एक दिन, दो दिन, चंद दिन गुजरे, तवाफ करते रहे, तो एक दिन कहने लगे यार मैं पागल हूं, मैं एक बहुत बड़ा अदीब हूं, आलिम हूं, अपने धर्म का जानकार हूं, मैं इतना पागल हूं, लोगों ने मुझे कहा कि इसकी बातें ना सुनो। ये सुनो तो सही, ये कहता क्या है? होता है ना कभी कभी दिल में बात आती है, जब बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता है तो आदमी की एक फितरत है, जिस चीज से रोको वो कभी ना कभी क्या ट्राई तो करो, क्या है ये चक्कर, क्या है ये मामला, क्या देखो तो क्या है। एक दिन उन्होंने कान से रुइयां निकाली और तवाफ करते करते अल्लाह के नबी खाने काबा की टेक लगाए कुरान पढ़ रहे थे। तवाफ करते करते जाके नबी की खिदमत बैठ गए, कहने लगे हमें भी सुनाइए क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कुरान, अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू किया। अब जब कुरान पढ़ना शुरू किया, इधर कुरान पढ़ते जा रहे हैं, इधर आंखों से आंसू जारी, और देखा तो हुआ ये कि वहीं बैठे बैठे कहने लगे ये तो किसी शायर का कलाम नहीं, किसी जादूगर का कलाम नहीं, ये तो कोई दुनिया में किसी इंसान का, बशर का कलाम ही नहीं हो सकता है, ये कलाम तो आसमान वाले का हो सकता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। वही कलमे शहादत पढ़ ली और वही मुसलमान हो गए। तो जो कलाम को समझते हैं उनके अंदर ये तासीर पैदा होती है। ये खिंजीर, कुत्ते बिल्ली खाने वाले, तन के गोरे मन के काले यूरोप, और ये कुफ्फार और मुशरिकीन और मूत और पेशाब पीने वाले गाय बछड़े की, ये क्या समझें जुबान क्या है, कलाम क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, इनको क्या तमीज़ है। तो ये जलाएंगे नहीं, ये हम्मामात टॉयलेट में नहीं रखेंगे, ये इसकी, ये हमारे यहाँ अरबों में भी मसल है, कुल्लु इनाइन यतरशहु बिमा फी, बर्तन में इसमें पेशाब है तो पेशाब ही टपकेगा, सुराख करोगे तो इसमें इतर नहीं टपकेगी इसमें से।
ہے نا, اس میں اگر کلر لال رنگ کا پانی بھرا ہے تو لال ہی رنگ کا پانی گرے گا. تو جس برتن کے اندر جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. میرے عزیزو, یہ گندے لوگ ہیں, اس لیے نہ کسی کے دین, نہ کسی کی عزت, نہ کسی کی آبرو, نہ کسی کی بہن, نہ کسی کی بیٹی, نہ کسی کے قرآن, نہ کسی کے رسول, نہ کسی کے نبی کا احترام ان کے دلوں کے اندر ہے. ان کے اندر خود ان کے اپنے نبی کا احترام نہیں ہے, تو پھر ہمارے نبی اور ہمارے قرآن اور ہمارے اللہ کا کیا احترام ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا انہیں معاف کر دو, ان کو چھوڑ دو, اللہ ہی ان سے انتقام لینے والا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اللہ ہی ان سے انتقام لے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور جنہوں نے ہمارے قرآن کی توہین کیا کرتے ہیں, ہمارے نبی کی توہین کیا کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ ان سے خود نپٹے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. البتہ میرے عزیزو, یہاں ایک بات ضرور ہے کہ آدمی دشمن کے سائے سے بھی بچتا ہے. آدمی اپنے دشمن کی گلی سے اگر یہ دیکھتا ہے میرا دشمن اس گلی سے گزر رہا ہے تو وہ گلی چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں چھوڑ دیتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دشمن سے دشمنی رکھیں, اپنے دشمن کے ہر عادت اور ہر طور طریقے کو توبہ کریں, چھوڑ دیں. اپنے دشمن کے ہر تعلقات سے اپنے دشمن سے کٹ کر دیں. ان کے جو بھی سماجی, سوسائٹی, معاشرتی طور طریقے, تہذیب, تمدن جو کچھ بھی ہیں ان سے مکمل طور پر ہم بھی بائیکاٹ ہوں. ہم اپنے دین کے اوپر عمل کریں اور ہم اللہ سے قریب ہوں, اپنے نبی سے زیادہ محبت کریں, اپنے نبی سے زیادہ اپنے نبی کی سنتوں کو فالو کریں, اپنے نبی کی تعلیمات کو اوپر لائیں گے تو یہ اور ذلیل ہوں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اور انہیں اور رسوائیاں آئیں گی, یہ اور بلبلائیں گے. لیکن اگر ہم اس کے الٹا ہو گئے, انہی کے نقش قدم پہ چلنے لگے, تو میرے عزیزو پھر تو قرآن ہم پہ لعنت کرے گا, خود ہمیں اللہ ہی لعنت کرے گا. ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اس لیے اے لوگو, ادخلوا فی السلم کافہ, ٹوٹل مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہی دین رحمت ہے, یہی دین انسانیت ہے, یہی محبت ہے, یہی دین مساوات اور برابری ہے. اسی دین کے اندر نجات ہے, اسی قرآن کے اندر خیر ہے, بھلائی ہے, اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے. اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو اس خزانے کو کھولو اور پڑھو, معنی قرآن کریم پڑھو, ترجمے پڑھو, تفسیریں پڑھو, انشاءاللہ تعالی آپ کے سینے کھلتے چلے جائیں گے, اور یہی چیزیں پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں بند ہوئی اور جنت میں آپ جائیں گے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کرنے کی اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اس قرآن سے دوستی اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.